أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از another very important lecture. تو اس لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ یہ بحث کریں گے کہ اگر ایک سے زیادہ روایات آئی ہیں کہ کسی میں ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ کہیں پر تھے، کسی میں اگر کہتے ہیں کہ کہیں اور تھے، تو اس کو بنیاد بنا کر ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے کہ ان دی کیس سیورل ٹریڈیشنز اسائن ڈفرینٹ لوکیلٹیز ٹو دا سیم ایونٹ. اب یہ ایونٹ جو ہے نا کمپاؤنڈ ایونٹ ہے، یعنی کہ پروکلیمیشن آف دا پروفیسی اور پروکلیمیشن آف دا پروفیسی اور پریڈکشن اینڈ دی ڈیفیٹ ان دا بیٹل. تو یہ دونوں کو ہم ایک ایونٹ مانیں گے کہ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کیا ہوگا. تو اس وقت کیا ہوگا کہ جیوگرافیکل پراکسیمیٹی میں legitimately function as a criterion of the preference if the interpretation of adnal earth itself requires proximity. تو یہ ہے مسئلہ کہ اگر یہ جو چیز ہے تقاضا ہے نا اس ترکیب کا adnal earth کا، تو پھر ہم یہ کرائٹیریا اپلائی کریں گے، کرائٹیریا الحد الفاصل کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے. ورنہ کیا ہوگا، that's a report which places the Romans defeat in the important battle at a or in the decisive battle at a greater distance may be rejected insofar as it conflicts with the criterion. تو ایسی چیزیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ٹریڈیشن ہو نا جو اس کو رد کر رہی، اس کو یہ زیادہ ڈسٹینس بتا رہی ہو، جو ادنی الارض جو ہے اس کے سے خلاف ہو، تو اس کو ہم رد بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کرائٹیرین کے خلاف ہے. تو یہ ذرا نوٹ کر لیجیے. Thus, a report which places the Roman defeat in the decisive or important battle to a greater distance may be rejected insofar as it conflicts with the criterion, whereas a reliable report identifying the nearest possible locality may be preferred. یعنی کہ اگر کوئی قابل اعتماد رپورٹ آتی ہے، میں نے صحیح کا لفظ استعمال نہیں کیا، قابل اعتماد مطلب یہ کہ اگر وہ ضعیف بھی ہے نا، تو ضعیف میں بھی ضعفا میں بھی جو زیادہ ڈسٹینس بتا رہا ہے نا، اس کو تو ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ورنہ پھر اگر کچھ بھی نہیں بتا رہا تو یہ دلیل نہیں بنے گی کہ کیا کہتے ہیں یہ آیت غلط کا بیان غلط ہے. نوٹ کرتے رہیے گا. تو اٹ کانفلکٹس ود دی کریٹیرین ویئر ایز اے ریلائبل رپورٹ آئیڈینٹیفائنگ یا ریلیٹیولی ریلائبل رپورٹ آئیڈینٹیفائنگ دی نیئرسٹ پاسبل لوکیلٹی میں بی پریفرڈ. دی آرگومنٹ از دیئر فور ناٹ دیٹ دا نیئرسٹ رپورٹ از ٹرو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف اگر ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ نیئرسٹ رپورٹ جو ہے وہ ٹرو ہے، بٹ دیٹ امنگ ادر وائز ایڈمیسیبل ٹریڈیشنز پراکسیمیٹی میں furnish as a relational criterion for the discrimination. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر بہت ساری ایک ہی طرح کی روایت آتی ہیں، معمولی سا فرق ہے لیکن ہیں سب ضعیف، تب بھی یہی ہوگا. اور اگر ہم یہ کریں کہ چلیے زیادہ ڈسٹینس ہے تو پھر ہم یہ اگر صحیح روایت میں کچھ زیادہ ڈسٹینس آ رہا ہے اور ضعیف روایت میں کم آ رہا ہے تو ہم صحیح روایت کو لیں گے، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، ہم نگلیکٹ کر دیں گے جو ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان کا. تو یہ کیونکہ یہ بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہوتا، ابھی ہم اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں. لاسٹلی بوتھ ریجنز ایز ویئر دی پروفٹ واز پریزنٹ اینڈ دی بیٹل آف ڈیفیٹ آف رومنس کین بی کالڈ کلوز. تو یہ بھی ہے کہ دیکھیے کہ آپ دیکھیے یہ جو ریجن ہے جس میں رسول اللہ موجود تھے اور جس ریجن میں ان کو شکست ہوئی ہے روم کو، یہ کوئی ایسا بڑا ریجن، اتنا بڑا ڈسٹینس نہیں تھا کہ ادنی الارض کا کوئی اس پہ اطلاق نہ ہو سکے یا اپلیکیشن نہ ہو سکے. تو دیکھ لیجیے گا کہ یہ بھی ہمارے بعض حضرات نے آبجیکشنز کیے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے جواب دیا. ہو سکتا ہے ڈسکرمنیشن میں اس کو وضاحت سندھی میں بھی کر دوں. تو دیکھیے گا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ پھر سمجھ لیجیے کہ دیکھیے جس وقت یہ آیت اتری ہے نا، تو سب نے ادنی الارض پر کسی پر اعتراض ہی نہیں کیا کہ بھائی یہ جو ادنی الارض ہے یہ نہیں ہے. ورنہ ایک رپورٹ تو ہوتی، سب نے یہ تسلیم کیا کہ بھئی یہ ادنی الارض میں شکست ہوئی ہے. ابھی تو یہ خبر ہے، ابھی تو یہ پریڈکشن بھی نہیں ہے، پروفیسی بھی نہیں ہے. ہم تو سیکولر ٹرم پریڈکشن بھی ابھی نہیں استعمال کر رہے اور نہ سیکرٹ ٹرم پروفیسی استعمال کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ خبر ہوئی ہے کہ ادنی الارض میں ان کو شکست ہوئی. کن کو شکست ہوئی؟
روم کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی رسول اللہ تھے اور جہاں سے انہوں نے یہ خبر بنائی، اب ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں گے بنائی اور ہم کہیں گے ان پر وحی ہوئی، تو یہ تو خیر فی الحال پلیز سیٹ اٹ اسائڈ. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خبر نازل ہوئی، اور آپ کہیں گے کہ رسول اللہ نے جو خبر اپنے ذہن میں تجویز کی یا تو وہ جس جگہ پر تھے اس کے لیے ادنی الارض کا لفظ ٹھیک تھا، ورنہ کوئی ایک رپورٹ تو آتی کہ بھائی اس جگہ رسول اللہ نے فرمایا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا بھائی یہاں سے تو ادنی الارض نہیں ہے، یہاں سے تو بہت دور ہے. تو کیا ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے یہ مسئلے کو ذرا غلط طریقے سے بتانے کی صحیح کی ہے. دیکھ لیجئے، اگر آپ اس روایت کو کریٹیک کریں گے تو کریٹیک کا بھی تو کریٹیک ہوتا ہے، اس کا بھی تو کوئی کریٹیسم کا بھی تو کوئی معیار ہوتا ہے جس میں آپ کوئی کریٹیک کریں. آپ جن بنیاد پر کریٹیک کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، یہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. تو پلیز ایسا اعتراض نبی پہ نہ فرمائیں ان کی پیشن گوئی پر جو خود ہی غلط ہو. یہ تو اس کی دلیل ہوئی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے بات اتنی ہے کہ رسول اللہ نے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان پر وحی ہوئی، اور وحی بھی کون سی ہوئی؟ وحی مطلوع، الوحی المطلوع ہوئی. اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خود خبر تجویز بنا دی. یہ المعترضین الفاضلین یا المعترضون الفاضلون سے گزارش ہے کہ وہ میری بات سمجھ لیں. تو آپ نے تو یہ انٹرپریٹیشن کی ہے کہ اس کی ساری توجیح کی ہے، تعویل نہیں ہے، توجیح ہے کہ بھئی یہ رسول اللہ نے خود ایجاد کر دیا اور دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کیا. اور ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر وحی کیا، وحی بھی کون سی؟ وحی مطلوع. تو اب ذرا دیکھیے، ذرا غور کر لیجئے کہ جو بھی صورتحال آپ کہیے یا ہم کہیں، لیکن ہم دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تو کہ ادنی الارض کی، ابھی یہ خبر ہے، ابھی تو پیش گوئی نہیں، پریڈکشن بھی نہیں ہے جو کہ سیکولر ٹرم ہے، اور سیکولر ٹرم جو ہے پروفیسی وہ بھی نہیں ہے. تو یہ خبر کسی نے یہ نہیں کہا بھائی آپ جب یہ خبر دے رہے ہیں تو ادنی الارض تو ہے نہیں، کوئی ایک رپورٹ تو آتی. اپنی طرف سے فرض کر لیا کہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں رپورٹ صحیح نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ جہاں کہیں بھی تھے تو وہ ادنی الارض تھا. اب اگر ادنی الارض بالکل صحیح بات ہے، اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی نے خبر کے اعتبار سے تو اعتراض نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھیے نہیں یہ تو خبر ہی غلط ہے، روم تو فتح یاب ہو گئے. اب آپ وہ روایت نہ پیش کر دیجیے گا غلبۃ الروم والی، وہ تو بالکل ہی باطل ہے. اس کو تو استدلال کرنا اپنا ہی ذوف کا اعتراف ہے، لیکن اگر نہ بھی کرے تو ہم اس کا جواب دے چکے ہیں. تو دیکھیے کہ کم از کم اتنا تو آپ بھی مانیں گے کہ غلبۃ الروم جو روایہ ہے نا، اس میں تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے نا. تو ادنی الارض پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کو بنیاد بنا کر آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے دیکھیے کہ ریلیٹیو ڈسٹینسز جو ہیں وہ ایک ریجن میں تھوڑے ہو سکتے ہیں، جیسے اے ملک اور بی ملک قریب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اے ملک کا پارٹ جو ہو اے پرائم اس ملک کے پارٹ بی پرائم سے زیادہ قریب ہو بی ملک کے. یا ذرا غور کر لیجیے تو اس طرح کا ایوریج جو ڈسٹینسز آپس میں ہوتے ہیں نا، جسے ہم کہیں گے ریلیٹیو ڈسٹینسز، یہ آف ریجن فرام این ادر ریجن، تو یہ ویری کر سکتے ہیں مگر ان کی اہمیت نہیں ہوتی، یہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. یہ دیکھیے اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے سن سے لے کر پلوٹو کا پلینٹ نہیں رہا، لیکن بہرحال پھر بھی ہیونلی باڈی تو ہے، تو ہیونلی باڈی سن سے لے کر ہیونلی باڈی پلوٹو تک کا ڈسٹینس تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ارتھ سے لے کر جو سیٹلائٹ ہے اس کا مون، اس تک کا ڈسٹینس کم ہے، اگرچہ یہ اپنی جگہ بہت بڑا ڈسٹینس ہے. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ یہ ڈسٹینس جو ہے تو ریلیٹیو ہوتا ہے. ادنا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سب سے ہم اگر کہہ دیں کہ ارض سے قمر کا جو ڈسٹینس ہے یہ ادنا ہے، یعنی کہ دو منیمم ہیونلی باڈیز ہیں، اس سے زیادہ قریب دو ہیونلی باڈیز اس لیول کے نہیں پائے جاتے. تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. تو دیکھیں مرادات تو ہو سکتی ہیں مگر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھائی یہ ادنی الارض تو نہیں ہے. اور جب یہ اعتراض نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ ریلیٹیو ڈسٹینس سے نکال رہے ہیں نا، یہ معتبر نہیں ہے، اگرچہ یہ زیادہ ہے کم ہو سکے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دیکھیے اعتراض صحیح نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ دیکھیے ہم نے ہر چیز پر بحث کر دی ہے. اب اس پر بھی کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ یہ اعتراض ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس پر بھی جواب دیں گے مزید کہ دیکھیے یہ پریڈکشن جو ہے نا یہ پوری ہوئی. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے کوئنسیڈنس پوری ہو گئی. یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ ڈویل تھی، کبھی ایک آیت اگر وہ جیت جاتے تو وہ ہوتی، لیکن یہ دوسری روایت جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے.
کیونکہ دیکھیے یہ فتح ہونے کے بعد، پرشین امپائر کے غالب آنے کے بعد یہ ہوئی تھی. تو جب ایک روم کو اگر جب شکست ہو گئی تھی تو غلبت الروم تو خبر ہی غلط ہوتی. وہ تو پہلے اعتراض ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو خبر کاذب ہے، وہ تو شکست ہو گئی ہے، غلبہ ہو گیا، روم مغلوب ہو گیا ہے. تو یہ تو مطلب یہ کہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ روم مغلوب ہو جائے اور دو خبر بنا دی جائے. ہاں اگر جنگ سے پہلے غلبہ اور غلبہ ہوتا تو ایک شاید احتمال ہوتا، لیکن وہ بات نہیں ہے. یہ تو جنگ کے بعد کی خبر ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ جنگ کے پہلے تھے. سب قیاسات پر مبنی واقعات سے اعتراض نہیں ہوتا. اگر یہی قیاسات ہیں تو پھر ہم کو بھی قیاس کرنے دیجیے. ہم تو پھر بھی تواتر کے جو واقعات ہیں، اب آپ کہیں گے نہیں تواتر ہی نہیں ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے پریڈکشن پہ بھی تواتر ہے کہ پریڈکشن رسول اللہ نے پیش کی اور یہ پوری ہوئی ہے، دو پہ تواتر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ زیادہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر کا جو پریڈکشن ہے، آپ اسے کہیے پروفیسی نہیں ہے، ہم کہیں گے پروفیسی بھی ہے، پریڈکشن بھی ہے. تو یہ سیکولر ٹرم پروفیسی ہے، سیکولر ٹرم پروفیسی ہے، ریلیجس ٹرم پروفیسی ہے. یہ جو ہے یہ واقعہ کے بعد کی ہے، اور اس کے اندر جو یہ پارٹ جو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے جو پروفیسی نہیں ہے، پاسٹ ٹینس کے اندر ہے، اور وہ بھی پروفیٹک پاسٹ ٹینس نہیں ہے بلکہ نیچرل پاسٹ ٹینس ہے، لٹرل پاسٹ ٹینس ہے. وہ یہ شو کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ خبر ہو گیا تھا، روم مغلوب ہو گیا تھا، اس کے بعد یہ خبر آئی اور پھر اس پر اتفاق ہے کہ یہ خبر پوری ہوئی. اب آپ کہتے ہیں کہ خبر جو ہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کرائٹیرین ہے. ہم نے اصولی طور پہ بحث کر دی ہے کہ آپ فی الحال اپنے ہم الفاضلون المعترضون الفاضلون سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کا یہ آبجیکشن ٹھیک نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو دیکھ لیجئے ہم نے ایچ اینڈ ایوری آرگومنٹ کو تہہ تک لے جا کر بات کی اس پہ. والسلام.